اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں۔ اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین ہی چاہیے۔ ساری بات یقین کی ہے۔ کوئی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ خواہشات دل میں ایسی ہوتی ہیں جو پوری نہ ہوں تو انہیں رب کے سامنے رو کر بہا دیا کریں۔ یہ سوچ کر بہایا کریں کہ میرا رب تو سمیع و بصیر ہے، وہ تو ہماری انکہی خواہشات بھی جانتا ہے۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو جانتا ہے کہ اس کے بندے کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ان خواہشات کے لیے اس کی رضا کے لیے ہیں، اور جو اس کی رضا میں راضی ہو جائے اس کے لیے پھر وہ حکمتوں مصلحتوں والے فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے فیصلے بہت کمال کے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ یقین پختہ ہو کہ اللہ کا ہر فیصلہ میرے لیے کسی مصلحت سے خالی نہیں، پھر اللہ کی رضا میں راضی رہنا آ جاتا ہے۔ پھر کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر یہ نہیں کہا جاتا کہ ایسا کیوں ہوا اور کیوں نہیں ہوا۔ پھر ہر حال میں زبان پر اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ یقین کریں اس پر، وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ زندگی کی تاریکیاں وہی پروردگار دور کرتا ہے جو ہر رات کی تاریکی کے بعد صبح کا نور لے کر آتا ہے۔ انسان کے اچھا سوچنے پر اللہ کریم خود ہی راستے سیدھے کر کے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو بھی اسے ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے، وہ رحمان ہے۔ اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو۔ ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہیں وہی منزل کی طرف جاتے ہوں۔ ممکن ہے اللہ نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو۔ ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم آؤ تو صحیح سچے دل سے، اس کی دہلیز پہ وہ بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گا۔ ہو سکتا ہے ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔
اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے تمہیں اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو آزمانا چاہو تو آزما لو۔ ساری دنیا گھوم کر دیکھ لو، اچھے سے اچھا سائیکیٹرسٹ، پلس، میڈیسن آزما لو، ہر طریقے سے ہر راستہ جانچ لو۔ اس کے بعد تم دیکھو گے کہ یہ تو محض ایک دائرے کا سفر تھا اور تم لوٹ کر اسی حالت میں، اسی بے چینی، اسی اضطراب کا شکار ہو۔ پھر تم کدھر جا رہے تھے اپنے رب کو چھوڑ کر؟ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، ہر مشکل اپنا حل لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں رکھتا، وہ ضرور نکالتا ہے، بس تم بھی صبر کرو، اپنے رب پر یقین مضبوط کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد پاک ذات ہے جو انسان کو اس کی الجھنوں سے نکال کر خود سے قریب کرتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انسان کو نہیں چاہ سکتا۔ آنسو بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے رب کو آنسو اتنے محبوب نہ ہوتے۔ بڑی عزت سے نکلتے ہیں یہ آنسو، باہر بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں، تبھی تو عرش ہلا دیتے ہیں، رب سے ملا دیتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں، وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں، بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ اس کا بندہ بے بس التجا کرتا ہے اور تڑپ کی آخری شدت سے بے بس ہاتھ اٹھا کر آسمان کو تکنے لگتا ہے، بولنے کی بجائے خاموشی سے ایک آس رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے اور خاموشیاں بھی، اور اپنے بندے کو نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر غم کو مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے۔ وہ یقین رکھنے والوں کو بکھرنے نہیں دیتا، پھر ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے۔ اس کی محبت تو ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم نیک راہ اختیار کرو۔ شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس لیے وہ تمہیں اس کے ساتھ سے بچانا چاہتا ہے۔ تمہارا دل وہی ہے جو اس کے شکنجے سے آزاد کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف لوٹنا ہی تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اپنا معاملات تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں، جو نہیں ملتا اس میں بہتری ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں اللہ سنبھال کر رکھتا ہے اپنے پاس، انسان پہلے نہیں سمجھ پاتا، لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اسے سمجھ آنے لگتی ہے مصلحتوں کی۔ کوئی دعا ایسی نہیں جو رد ہو، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہمارے حق میں بہترین بن کر۔ اللہ پر یقین رکھیں بس۔ دوسروں کا احساس کرنے سے انسان کا اپنا وقار بڑھ جاتا ہے۔ دیوار سے لگے شیشے اور دل سے جڑے رشتے ہمیشہ غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہر شے عارضی ہے، جذبات، خیالات، لوگ، حتیٰ کہ نظارے بھی، صرف رب کی ذات دائمی ہے۔ لہٰذا اگر تعلق جوڑنا ہے تو اسی سے اور اسی کے واسطے سے جوڑو۔